اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الزلل مع الاجل، جلدی کرنا غلطی اور اشتباہ کا باعث ہے۔ الزلل مع الاجل، جلدی کرنا غلطی اور اشتباہ کا باعث ہے۔ پھر اگلی حدیث میں فرمایا الجنت غایت السابقین، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خالص نیک بندہ بننے کی عزیز و توفیق عطا فرمائے۔ فقرو اپنی بحث کی طرف آ جائیں۔ بحث جو ہماری چل رہی تھی وہ سوال نمبر 219 تھا، مبادی النحو کا سوال نمبر 219، اس کو ہم شروع کیے ہوئے تھے، اور آج جو آپ کو مطلب بحث کو شروع کرنا ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ یہ جو کم استفہامیہ کی تمیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ مفرد منصوب ہوتی ہے، اور پھر آگے کچھ چند ایک فوائد بیان کیے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ خود کم کا کیا اعراب ہے۔ آج ہماری بحث یہاں ادھر ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بندہ جب وہ اسی مطلب پہ توجہ کرتا ہے نا تو پھر جلدی مطلب حل ہوتا ہے۔ آج ہمارا کہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ یہ جو کم استفہامیہ آ رہا ہے علم نحو میں، خود اس کم کا کیا اعراب ہے، کم کا کیا اعراب ہوگا، خود کم کے بارے میں بات کرنی ہے آغا جان اعراب کے لحاظ سے۔ تو بسم اللہ توجہ فرمائیے، وہ یہ ہے کہ جو خود کم ہے، کم یہ محل رفع میں ہوتا ہے ابتدا ہونے کی بنا پر، کم محل رفع میں ہوتا ہے ابتدائیت کی بنا پر۔ کب، اب یہ باتیں ضروری ہیں، کب محل رفع میں ہوتا ہے؟ جب اس کم کے بعد فعل نہ ہو، کم ہو، کم کے بعد فعل نہ ہو تو یہ کم محل رفع میں ہوتا ہے ابتدا ہونے کی بنا پر، مبتدا ہونے کی بنا پر۔ کم طبیباً فی المدینۃ، کم ہے، کم بعد میں کوئی فعل کوئی نہیں آیا تو کم طبیباً جو ہے یہ مبتدا فی المدینۃ بنے گی خبر۔ پس کم محل نصب میں ہوتا ہے، معذرت محل رفع میں ہوتا ہے، کم محل رفع میں ہوتا ہے ابتدا ہونے کی بنا پر جب اس کم کے بعد فعل نہ ہو، یا کم کے بعد فعل لازم ہو، یا میرے عزیزو کم کے بعد فعل متعدی ہو جو اس کم سے کیا ہے جان، روگردانی کر رہا ہو، کم کی ضمیر میں عمل کرے لیکن خود اس کم سے کیا ہو، روگردان ہو، تو یہ کم محل رفع میں ہوتا ہے ابتدائیت کی بنا پر۔ دوبارہ سننا، کم کا کیا اعراب ہے جناب؟ آج کی بحث میں ہم پڑھ رہے ہیں تو پہلی صورت ہم نے پڑھی ہے کہ کم نہ محل رفع میں ہوتا ہے ابتدائیت کی بنا پر جب اس کم کے بعد فعل نہ ہو، یا کم کے بعد فعل لازم ہو، یا کم کے بعد فعل متعدی ہو، لیکن وہ فعل متعدی اس کم سے روگردان ہو اور اس کم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہو۔ مثالیں پڑھیں گے مطلب بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں ایک مطلب کلی خاکہ دے رہا ہوں۔ اور اگلی صورت آگا جان یہ ہے کہ کم نہ محل نصب میں ہوتا ہے، کم محل نصب میں ہوتا ہے، اس کے مطابق محل نصب ہوگی جو اس کے بعد جو فعل واقع ہو رہا ہے کم کے بعد وہ کیا طلب کرتا ہے، کم محل نصب میں بھی ہوتا ہے اور محل نصب اس کی اس بنا پہ ہوگی کہ بعد والا فعل کیا طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر بعد والے فعل کو دیکھ کر یہ ہوگا کہ کبھی یہ کم جو ہے نا کنایا ہوگا مصدر سے، یعنی کم منصوب ہوگا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، ٹھیک ہے، کبھی یہ کم
کم آغا جان کیا ہوگا؟ کنایا ہوگا ظرف کی بنا پر، تو یہ جو کم ہے وہ کیا ہوگا؟ مفعول فی ہوگا۔ اور کبھی کبھی یہ جو کم ہے یہ کیا واقع ہو رہا ہوگا آغا جان؟ معمول واقع ہوگا فعل متعدی کا جو اس کے بعد ہے، تو وہ اس کا مفعول بہ ہی بن رہا ہوگا۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو؟ تو یہ کم جو ہے محل نصب میں ہوگا بعد والے فعل کو دیکھ کر کہ محل نصب کس بنا پر ہے، تو یعنی کبھی یہ ہوگا کہ یہ کم مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا، کبھی ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا، کبھی جناب مفعول بہ ہی ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر دیکھ کے بات کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ کم کا محل جو ہے جر بھی ہوتا ہے، جب اس کم کے اوپر حرف جر داخل ہو جائے یا کوئی مضاف ہو جو اسے جر دے رہا ہو، کم محل جر میں بھی ہوتا ہے جب اس کے اوپر حرف جار داخل ہو یا شاباش کیا ہو؟ مضاف ہو۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے پیچھے حرف جر ہو یا مضاف ہو، تو پھر حرف جر کی وجہ سے جو ہے یہ کام کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا، یا مضاف کی وجہ سے جو ہے یہ مجرور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ پھر سنیں، ترجمے کی طرف جاؤں گا۔ کیا شروع کیا ہے ہم نے ابھی کہ خود کم کا جناب کیا اعراب ہوگا؟ تو پہلی صورت یہ بنائی ہے کہ کم محل رفع میں ہوتا ہے مبتدا ہونے کی بنا پر، اور یہ وہاں ہے جب کم کے بعد فعل نہ ہو، یا کم کے بعد فعل لازم ہو، یا کم کے بعد فعل متعدی ہو، لیکن اس کم سے روگردان ہو تو کم مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری صورت یہ بیان کی ہے کہ کم محل نصب میں ہوتا ہے، بعد والے فعل کو دیکھیں گے اور وہ کیا تقاضا کر رہا ہے، تو کم کبھی منصوب ہوگا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، کبھی ظرف کی بنا پر، کبھی مفعول بہ ہونے کی بنا پر۔ اور پھر تیسری صورت یہ بنا لی تھی ہم نے کہ کم محل جر میں بھی ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے کم مجرور محل جر میں؟ جب اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو۔ اب جناب پڑھتے جاتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 219 فوائد میں سے چوتھا فائدہ، خود کم کا کیا اعراب ہے؟ یہ بات ہے، کم تکون فی محل رفع علی الابتداء اذا لم یکا بعدها فعل۔ کم جو ہے یہ محل رفع میں ہوتا ہے ابتدا کی بنا پر، اذا لم یکا بعد فعل، جب اس کم کے بعد فعل واقع نہ ہو۔ نحو کم طبیباً فی المدینۃ، کم طبیباً، یہ کم نہ یہاں مبتدا ہے، فی المدینہ خبر ہے۔ کم طبیباً فی المدینۃ، شہر میں کتنے ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں۔ او وقع بعد فعل لازم، یا کم کے بعد فعل لازم واقع ہو۔ نحو کم تلمیذاً کرت عیناہ اليوم بنیل الشہادہ، یہاں بھی کم کے بعد کرت فعل لازم آیا ہے، تو یہ جو کم ہے یہ محل رفع میں ابتدا ہونے کی بنا پر کم تلمیذاً، ٹھیک ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے کم۔ کرت عیناہ اليوم بنیل الشہادہ، کتنے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا، کرت عیناہ اليوم، جن کی آج دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں، بنیل الشہادہ، شہادت تک پہنچنے کے لیے۔ کم تلمیذاً، کتنے شاگرد ہیں، کرت عیناہ اليوم، آج ان کی آنکھیں روشن ہوئیں، بنیل الشہادہ، نیل یعنی پہنچنا، شہادت تک پہنچنے کے لیے۔ او فعل متعدن، پیچھے لے کر آؤ، وقع بعد فعل لازم، او وقع بعد فعل متعدن، یا کم کے بعد فعل متعدی واقع ہو، مشتغل عنہا، جو کم سے روگردان ہو وہ فعل، بضمیرہا، کم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہو، لیکن کم سے کیا ہو، روگردان ہو۔ نہ وہ کم کتاباً طالعتہ، کم کے بعد کیا ہے، فعل متعدی ہے، طالعتہ، ٹھیک ہے،
لیکن تلاتا ہو ضمیر میں عمل کر رہا ہے جو کم کی طرح پلٹ رہی ہے، لیکن کم سے کیا ہے، رو گردان ہے، یہاں بھی کم مبتدا ہونے کی بنا پر کیا ہے، مرفوع ہے، محلن مرفوع ہے۔ کم کتابن تلاتہ، تو نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، تلاتہ کو خبر بنائیں گے نا، کم جو ہے مبتدا بنے گا۔ وَيَجُوزُ فِي الْأَخِيرِ أَن تَكُونَ مَحَلَّ نَصْبٍ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جائز ہے اس آخری میں، اسی میں آگا جاننا، آخری سے مراد نہ میرے بچے عزیز یہ لینا ہے، جب کم کے بعد فعل متعدی ہو مشتغل عنہا، جو کم سے رو گردان ہو، بے ضمیر یا کم کی ضمیر میں عمل کرنے سے، کم کتابن تلاتا ہو، ایک تو کم مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہے نا محلن، اور اسی میں یہ بھی جائز ہے، یجوز فی الاخیر یہ بھی جائز ہے کہ کیا کہیں ان تکون محل نصب، کہ کم محل نصب میں ہے، بفعل مقدر قبلہ، کہ ایک فعل مقدر ہے قبلہ جو کہ اس سے پہلے ہے، ادھر لکھا ہوا ہے بعدہ، میرے خیال کے مطابق یہ کام سے پہلے ہوتا ہے نا، فعل بعد میں تو نہیں ہوتا، بفعل مقدر قبلہ ہونا چاہیے، جس سے پہلے کیا ہے، فعل مقدر ہے۔ وَتَكُونُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى حَسْبِ مَا يَطْلُبُهُ الْفِعْلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهَا، وَتَكُونُ اور یہ کم محل نصب میں ہے، عَلَى حَسْبِ مَا يَطْلُبُ الْفِعْلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهَا، اس کے مطابق کہ جو فعل طلب کر رہا ہے وہ فعل جو واقع ہوا ہے بعدہ کم کے بعد، کم محل نصب میں ہے، کیسے، عَلَى حَسْبِ اس کے مطابق کہ جو فعل طلب کر رہا ہے جو واقع ہوا ہے کم کے بعد، اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ كِنَایَةً عَنْ مَصْدَرٍ، جب کم کنایا ہو مصدر سے، کانت مفعولا مطلقہ، تو یہ کم مفعول مطلق ہے، نہ وہ کم التفاتتن التفتا، تو یہ کم محلا منصوب ہے، کیا بن رہا ہے، مفعول مطلق، کم التفاتتن التفتا، کتنی مرتبہ تو نے توجہ کی۔ وَإِذَا كَانَتْ كِنَایَةً عَنْ ظَرْفٍ، اور جب کم کنایا ہو ظرف سے، کانت مفعولا فی، تو یہ کم کیا ہے، مفعول فی ہے، نہ وہ کم یومن سمتا، کم کیا ہے جان ظرف ہے، کم یومن سمتا، تو نے کتنے دن روزہ رکھا۔ وَإِذَا كَانَتْ مَعْمُولَةً لِفِعْلٍ مُتَعَدٍ بَعْدَهَا، جب کم معمول فعل متعدی کا جو کم کے بعد ہے، کانت مفعولا بہی، تو یہ بلا شاباش کم کیا ہوگا، مفعول بہی ہوگا، نہ وہ کم مجلتاً حررتا، کتنے مجلے آپ نے لکھے، یہاں کم کیا واقع ہو رہا ہے، حررتا کے لیے مفعول بہی ہے۔ او لفعل ناسخ اذا كانت معمولتاً، ادھر لے آؤ، جب کم معمول ہو، لفعل ناسخ ایک فعل ناسخ کے لیے، کانت خبرن، تو وہ کم کیا واقع ہوگا، خبر، کم کانت جواری کا، آپ کے پاس کتنی کنیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کم منصوب ہے، خبر ہونے کی بنا پر کانت کی خبر بنے گا۔ وَتَكُونُ فِي مَحَلِّ جَرٍ اذا تقدمها جار او مضاف، وتكون في محل جر، یہ کم محل جر میں ہے، اذا تقدمها جب کم پر مقدم ہو جار حرف جار او مضاف یا مضاف، نہ وہ بکم ابتعت الدارا، آپ نے گھر کتنے میں، آغا جان ابتعتا، آپ نے گھر کتنے میں بیچا، ٹھیک ہے۔ وَغُلَامَ کم رَجُلًا عَلَّمْتَ، غلام عربی زبان میں نا فرزند کو کہتے ہیں، تو معذرت بتاتا چلوں، بے کم، یہ کم جو ہے محلن کیا ہے، مجرور ہے با کی وجہ سے، غلام کم رجلًا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو کم ہے یہ کیوں بھائی، یہ کیوں، یہ بھی مجرور ہے کیونکہ غلام مضاف ہے کم کی طرف، غلام کم رجلاً علمتا، آپ نے کتنے آدمیوں کے فرزندوں کو تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ البتہ یہاں آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ جناب یہاں غلاموں پڑھ لیتے، غلام و کم، غلامہ کیوں پڑھا ہے یہاں، تو پھر آپ کیا کہیں گے،
یہ علمت جو بعد میں اس کا یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بہی غلاما، یہ کیا ہے؟ مفعول بہی ہے، علمت اس لیے غلاما پڑھ لیا آقا جان۔ اگلا جناب علی جو سوال ہے اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے، 220۔ ما ہوا حکم ممیز کم خبریہ، کم میں خبریہ کی تمیز کا کیا حکم ہے؟ ابھی استفہامیہ پڑھ رہے تھے نا، ابھی خبریہ ہے، کم میں خبریہ کی تمیز کا کیا حکم ہے؟ جواب آقا جان، کم میں خبریہ کی تمیز جو ہوتی ہے مجرور ہوتی ہے، کم جو ہے اس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوتی ہے، کم اس تمیز کی طرف مجرور مطلب ہے مضاف ہوتا ہے، اور غالباً مفرد ہوتی ہے۔ کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ جمع بھی ہو، جمع مجرور ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ مین کے ذریعے اس کو جار دی جائے۔ دوبارہ سن لیں، کم خبریہ کی تمیز کے بارے میں ہے تو عرض ہے کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوتی ہے، کم اس تمیز کی طرف جو ہے مضاف ہوتا ہے، اور کم خبریہ کی تمیز مفرد ہوتی ہے، جمع بھی ہوتی ہے، مجرور تو ہوتی ہے ساتھ ساتھ، اور یہ بھی جائز ہے کہ مین کے ذریعے جر دی جائے۔ پھر اس کے بعد جناب فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کم خبریہ اور اس کم خبریہ کی تمیز میں جب فاصلہ آ جائے، کم خبریہ اور کم خبریہ کی تمیز میں جب فاصلہ آ جائے تو اس کم خبریہ کی تمیز کو نصب دینا واجب ہے۔ پھر نصب دیں گے کم خبریہ کی تمیز کو، ٹھیک ہے نا، جب فاصلہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اضافت جو ہے ممتنع ہے، اضافت کی وجہ سے جار آتی تھی نا، تمیز کو اضافت کی وجہ سے کم مضاف ہوتا تھا، جب فاصلہ آ گیا تو کم مضاف نہیں ہو سکے گا، اضافت جو ہے ممتنع ہے، اس لیے نصب آئے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کم خبریہ کی تمیز کو حذف کرنا جائز ہے جب دلیل اس پر دلالت کرے، جب اس حذف کے اوپر دلیل دلالت کرے، کم کی تمیز کو حذف کرنا جائز ہے جب اس کے اوپر دلیل دلالت کرے میرے آقا جان، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی پڑھتے ہیں کم خذت بحر العلم میں کم کی تمیز تھی کم خوذتن خذتا، دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کم خبریہ کا جو اعراب ہے، کم خبریہ کا اعراب کم استفہامیہ کی طرح اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل من اسی طرح، کبھی کم محلن جو ہے نا مرفوع، کبھی منصوب، کبھی مجرور، وہی باتیں ہیں کم خبریہ کے اعراب کی کم استفہامیہ کی طرح ہیں بغیر اختلاف کے، ٹھیک ہے۔ توجہ جناب، ممیز و کمل خبریت یکون مجرورا باضافتها الی، کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوتی ہے باضافتها الی، کم جو ہے مضاف ہوتا ہے الی تمیز کی طرف، والغالب ان یکون مفردا، اور غالباً یہ ہے کہ یہ تمیز مفرد ہوتی ہے نہ، وہ کم اجیرن فی بیت ابی، اجیرن دیکھو مجرور بھی ہے، کم اس کی طرح مضاف ہوا ہے اور مفرد بھی ہے، کم اجیرن فی بیت ابی مطلب یہ ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدور ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَجْمُوعًا، اور جائز ہے کہ تمیز کیا ہو؟ جمع ہو، نہ وہ کم کتبن لی، کتبن محل شاہد ہے آقا جان، کم خبریہ کی تمیز کتبن ہے، جمع مجرور ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَجْمُوعًا، جائز ہے کہ وہ کیا ہو تمیز؟ جمع مجرور ہو، نہ وہ کم کتبن لی میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں، وَيَجُوزُ أَن يَجُرَّ بِمِن، ٹھیک ہے، اور جائز ہے کہ یہ تمیز من کے ذریعے تمیز کو من کے ذریعے جر دی جائے، نہ وہ کم من مرتن شہادتہ، ٹھیک ہے، کم من مرتن شاہدتہ، بہت زیادہ کہ میں نے کیا کیا؟ اس کا مشاہدہ کیا، کم من مرتن بہت زیادہ، شاہدتہ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، بہت زیادہ میں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ فوائد، اذا فصل بینہا و بین ممیزہا وجب نصبہ،
اذا فصل بینہا کی ضمیر لوٹائیں کم خبریہ و بین ممیزہا کم خبریہ کی تمیز، جب کم خبریہ اور کم خبریہ کی تمیز کے درمیان فاصلہ ہو جائے وجب نصبہ تو تمیز کو نصب دینا واجب ہے، کیوں؟ لامتناع الاضافت، اضافت ممتنع ہے، اضافت ممتنع ہے، اضافت کی خاطر جا رہتی تھی نا، نحو کم لی عبدن، کم اور اس کی تمیز عبدن میں لی کا فاصلہ گیا ہے، لہذا دیکھو نصب پڑی ہے کم لی عبدن۔ دوسرا جی یجوز حذف ممیز اذا دل علیہ دلیل، ممیز و کم خبریہ کی تمیز کو حذف کرنا جائز ہے اذا دل علیہ دلیل، جب اس حذف کے اوپر دلیل دلالت کرے، نحو کم خذت بحر العلم، اے کم خوضت خذت، تو نے کتنے زیادہ غوطے لگائے بحر علم، علم کے سمندر میں تو نے کتنے غوطے مارے۔ تیسرا جی وجوہ اعرابہ مثل کمل استفامیت بلا خلاف، اعرابہ کی زمین لوٹائیں گے کم خبریہ، کم خبریہ کے اعراب کی کم استفامیہ کی طرح وجوہ ہیں بلا خلاف، بغیر اختلاف کے۔ میرے عزیزو یہ دیکھو جناب علی سوال نمبر 221، ما ہوا حکم ممیز کعین، ما ہوا حکم ممیز کعین، کعین کی تمیز کا کیا حکم ہے؟ کعین کی تمیز کا کیا حکم ہے؟ جواب آگا جان، کعین کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے من کے ذریعے، کعین کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے من کے ذریعے، جیسے جی کعین من رجل رأیتو، من رجل دیکھو تمیز ہے کعین کی من کے ذریعے مجرور ہے، اور اس کو کعین کی تمیز کو نصب دینا جائز ہے قلت کی بنا پر، کعین کی تمیز کو نصب دینا جائز ہے قلت کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ کعین کی جو ہے نا خبر دی جائے مگر جملہ ہوگی یا شبہ جملہ ہوگی، کعین کی خبر جملہ ہوگی یا شبہ جملہ ہوگی۔ بسم اللہ، ممیز کعین یکون مفردا مجرورا بمن، کعین کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے بمن، من کے ذریعے، نحو کعین من رجل رأیتو، مل شاید مل گیا نا، من رجل من کے ذریعے مجرور ہے، کعین من رجل بہت زیادہ مرد کے میں نے کیا کیا گا جان دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، فائدتن یجوز نصب ولا قلت، کعین کی تمیز کو نصب دینا جائز ہے قلت کی بنا پر، ولا یجوز ان یخبر عن کعین الا بجملۃ او شبہہا، کعین ٹھیک ہے نا، جائز نہیں ہے یخبر عن کعین کہ کعین سے خبر دی جائے، جائز نہیں ہے مگر کیا ہے بجملۃ، جملہ ہوگا اور شبہ جملہ، یہ شبہ جملہ ہوگا، فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا کعین من رجل اجبن من امرأۃ، ٹھیک ہے، کعین من رجل اجبن من امرأۃ، بہت زیادہ مرد جو ہے نا ڈرپوک ہیں عورتوں سے بھی، عورت سے بھی ڈرپوک ہیں، کعین من رجل بہت زیادہ مرد ہیں، اجبن من امرأۃ جو عورت سے بھی زیادہ ڈرپوک ہیں، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب اس کا دیکھو جی حکم ممیز قضا، قضا کی تمیز کا کیا حکم ہے جی؟ بہت ہی سادہ روان، قضا کی تمیز کا کیا حکم ہے؟ توجہ جناب علی، قضا کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے ہمیشہ، کتنا سادہ بات ہے، قضا کی تمیز کا کیا حکم ہے؟ قضا کی تمیز جناب مفرد منصوب ہوتی ہے ہمیشہ، دیکھو حکم ممیز قضا ان یکون مفردا منصوبا علی التمیز دائما، حکم ممیز قضا، قضا کی تمیز کا حکم یہ ہے کہ یہ مفرد منصوب ہوتی ہے دائما، مفرد منصوب ہوتی ہے تمیز کی بنا پر دائما ہمیشہ، نہ وہ اشتریت قضا و قضا کتابن، تو یہ دیکھو قضا قضا کے بعد جو کتابن ہے یہ مفرد منصوب ہے،
اشترے تو قضا میں نے اتنے میں کتاب کو خریدا. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان. اور مطلب آخر ہے, توجہ فرمائیے, ما ہوا عامل التمیز, عامل تمیز, تمیز کا عامل کیا ہے؟ عامل کے نہیں, یہاں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, تمیز کے عامل کو بیان کر رہے ہیں. تو تمیز کا جو عامل ہے مفرد میں, یعنی تمیز مفرد میں, اس میں مبہم ہے. تمیز کا عامل جو مفرد میں ہے, یعنی تمیز مفرد میں, وہ عامل کیا ہے؟ اس میں مبہم ہے. جیسے یہ دیکھو نا, اشتریت ذراعین جوخن, جوخن جو ہے, ٹھیک ہے, تمیز, اس کا عامل ذراعین ہے, اس میں مبہم ہے. اور میرے عزیزو یہ ہے کہ جملہ میں یعنی کیا مطلب, جب نسبت سے ابہام دور کر رہی ہو تمیز, ٹھیک ہے نا, یعنی جملہ میں جو ہے عامل کیا ہے تمیز کا؟ فعل ہے. مفرد میں اس میں مبہم ہے, جملہ میں فعل ہے. کررت بکا اینن, ٹھیک ہے, اینن جو تمیز اس کا عامل کررت ہے یا شبہ فعل ہے, للہ درہ فارسن, ٹھیک ہے نا, اس کا عامل للہ درہ شبہ فعل ہے. جی دوبارہ, تمیز کا عامل یعنی مفرد, تمیز مفرد میں اس میں مبہم ہوتا ہے اور جملہ میں فعل ہے یا شبہ فعل ہے. اور فوائد میں بھی پھر یہی بات کی ہے کہ یہ جو جوخن ہے یہ منصوب ہے ذراعین کی بنا پر, اینن منصوب ہے کررتو کی بنا پر. پہلا فائدہ جی یہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ تمیز کو عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے مطلقاً, چاہے تمیز مفرد ہو چاہے تمیز نسبت ہو. تمیز کو عامل پر, یعنی جو تمیز کا عامل ہے اس پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے مطلقاً, نہ تمیز مفرد پر نہ تمیز نسبت پر. چاہے تمیز مفرد ہو چاہے تمیز نسبت ہو, جو بھی تمیز ہے, مفرد ہے, نسبت ہے, عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. جیسے مثال دیکھو, کہہ رہے زیتن رتلن, رتلن سے پہلے زیتن کو لے جانا, یہ کس کی ہے بلا؟ مفرد, ٹھیک ہے نا, تمیز مفرد ہے. رتلن کی تمیز زیتن تھی تو یہ رتلن عامل تھا, عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. یا مثلا جو ہے نا تمیز نسبت ہے, اس پر بھی جو ہے مقدم نہیں کر سکتے تمیز نسبت کو بھی عامل پر. شیبن اشتعل الراس, اشتعل الراس سے پہلے شیبن لے جانا جائز نہیں ہے. توجہ فرمائیے, عامل التمیز فی المفرد الاسم المبہم, تمیز کا عامل مفرد یعنی تمیز مفرد میں الاسم المبہم, اسم مبہم ہے. نحو اشتریت ذراعین جوخن, میں نے 2 زرا خریدے, جوخن کپڑے کی ایک قسم ہے, ذراعین عامل ہے جوخن کا آغا جان. وفی الجملۃ الفعل, وفی الجملہ کا عطف ہے مفرد پہ ہے, وفی الجملۃ, اور جب تمیز کیا ہے جملے سے ابہام کو دور کر رہی ہو تو اس کا عامل کیا ہے؟ فعل ہے. نہ وہ کررت بکا اینن, میں خوشحال ہوا, میں کیا مطلب ہے؟ کررت بکا اینن, میں خوشحال ہوا, اینن کا عامل کررت ہے. اور شبہ, یہ شبہ فعل ہو, للہ درہ فارسن, فارسن جو ہے یہ تمیز ہے اور اس کا عامل للہ درہ ہے. ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ کتنا اچھا سوار ہے. فوائد, جوخن منصوب بذراعین, جوخن منصوب ذراعین کی وجہ سے, وعینن منصوب بکررت, عینن منصوب کررت کی وجہ سے. دوسرا فائدہ یہ, لا یجوز تقدیم التمیز علی عامل مطلقاً, تمیز کو مقدم کرنا عامل پر جائز نہیں ہے مطلقاً, چاہے تمیز مفرد ہو چاہے تمیز نسبت ہو. اے لا یقال, یعنی نہیں کہا جائے گا زیتن رتلن, رتلن سے پہلے زیتن, رتلن جو عامل ہے اس سے پہلے تمیز زیتن لانا ٹھیک نہیں ہے, لا یقال نہیں کہا جائے گا. ولا شیبن اشتعل الراس, ٹھیک ہے, یہاں بھی شیبن جو ہے اس کو
جو تمیز ہے مقدم کر دیں. اشتعل الراس، اشتعل عامل ہے عامل پر، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. شیبن اشتعل الراس، اس کا سر جو ہے بڑھاپے سے سفید ہو گیا، سر اس کا سفید ہوا، کس لحاظ سے؟ بڑھاپے سے. آخری بات ہے اگر جہاں مطلب تمام ہے وہ یہ ہے، تیسرا فائدہ یہ کہا ہے کہ حال اور تمیز کے درمیان مشترکہ چیز کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے. آخر نا مطلب ہے آپ جانتے ہیں حال بھی منصوب ہوتا ہے، تمیز بھی منصوب ہوتی ہے، تو ان دونوں میں حال اور تمیز میں اتفاق کس کس چیز میں ہے کہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں اور دونوں میں فرق کیا ہے. توجہ فرمانا، پہلے نا میں اتفاق بتا رہا ہوں، دونوں اس میں نکرہ ہوتے ہیں، دونوں فضلہ ہوتے ہیں یعنی اضافی ہوتے ہیں، رکن کلام نہیں ہوتے، دونوں منصوب ہوتے ہیں، دونوں ابہام کو دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چاند ہے کہ ان کے درمیان اتحاد ہے، دونوں اس میں نکرہ، دونوں فضلہ، دونوں منصوب، دونوں ابہام کو دور کرتے ہیں. اور فرق یہ ہے حال اور تمیز میں تین لحاظ سے فرق ہے. حال جملہ بھی ہوتا ہے اور ظرف بھی ہوتا ہے، حال جملہ بھی ہوتا ہے اور ظرف بھی. اور تمیز کیا ہوتی ہے اگر جان؟ صرف اسم ہوتی ہے. دوسرا فرق، حال حیات اور حالت کو بیان کرنے والا ہوتا ہے اور تمیز ذوات کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. تیسرا فرق، حال کا حق یہ ہے کہ مشتق ہو، بڑا جامع فرق ہے، یہ بڑا انٹرنیشنل ہے، ہر وقت یاد ہونا چاہیے. حال مشتق ہوتا ہے اور تمیز جامد ہوتی ہے ہمیشہ نا، باقی کوئی فرق بھول بھی جائیں تو یہ ہمیشہ رہے، حال مشتق تمیز جامد. تیسرا فائدہ، یتفق الحال والتمیز، حال اور تمیز متفق ہیں، اتفاق رکھتے ہیں، فی انہما اسمان نکرتان، انہما حال اور تمیز دونوں اسم ہیں، نکرتان نکرہ ہیں، فضلتان فضلہ ہیں یعنی اضافی ہیں، رکن کلام نہیں ہیں، منصوبتان دونوں منصوب ہوتے ہیں، رافعتان للابہام ابہام کو دور کرتے ہیں. یہ تو اتحاد ہو گیا. وَيَفْتَرِقَانِ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ، یفترقان حال اور تمیز جدا ہو جاتے ہیں، فی ثلاثۃ امور تین امور میں. پہلا، تجیء الحال جملۃ وظرفا والتمیز لا یکون الا اسما، حال جملہ ہوتا ہے اور ظرف بھی آتا ہے، حال جملہ اور ظرف آتا ہے اور تمیز نہیں ہوتی مگر اسم. دوسرا فرق، الحال مبینۃ للحیات والتمیز للذوات، حال حیات اور حالت اور کیفیات کو بیان کرتا ہے اور تمیز ذوات کو بیان کرتی ہے کہ اس کی ذات کیسی ہے. تیسرا فرق، حق الحال الاشتقاق و حق التمیز الجمود، حال کہا کہ یہ ہے کہ مشتق ہو اور تمیز کہا کہ یہ ہے کہ جامد ہو. موفق مید رہیں، سلامت رہیں آقا جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.